بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کل حقے کے پانی کا مسئلہ چل رہا تھا اور کچھ دلائل میں نے دیے تھے کہ حقے کا پانی پاک ہے، اور کچھ رہ گئے تھے کہ بجلی چلی گئی تھی لیکن وہ دوستوں کو سمجھا دیے تھے۔ آج آگے کا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ جو پانی وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت بدن سے گرے وہ پانی پاک ہے۔ وضو کرتے وقت بدن سے گرے یا غسل کرتے وقت بدن سے گرے، پانی پاک ہے، لیکن اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے کرنا۔ پانی پاک ہے لیکن اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اگر بے وضو شخص بغیر وضو بے وضو شخص کے جس کا ہاتھ دھلا ہوا نہ ہو یا بے وضو شخص ہو، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ پانی میں چلا جائے، ارادتاً چلا جائے یا اچانک چلا جائے، وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ یعنی خشک ہاتھ اگر پانی میں چلا جائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر خشک ہاتھ کی انگلی بھی چلی گئی پانی کے اندر، انگلی بھی، پھر بھی پانی مستعمل ہو گیا، وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا۔ یہاں تک کہ اگر انگلی کا پورا چلا گیا ہے پانی کے اندر، پھر بھی وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا۔ یہاں تک کہ انگلی کا ناخن جو چلا گیا ہے نا پانی کے اندر، پھر بھی وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ایسے مسئلے کو، کیونکہ بعض اوقات کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گیس کی سہولت نہیں ہے، یا پھر لوگ لوٹوں کے اندر پانی گرم کر کے اور لوٹوں سے ہی وضو کرتے ہیں۔ انجانے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ خشک ہاتھ لوٹے کے اندر جا پڑتا ہے، یا بعض اوقات کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر ہماری مائیں بہنیں کوئی پانی کو چیک کرنے لگ جائیں تو بیچ میں انگل مار دیتی ہیں، وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لسی ریڑکتے وقت ہاتھوں کو پانی نہیں بہاتی، خشک ہاتھ ایسے لسی کے اندر مار دیتی ہیں مکھن نکالتے وقت۔ یہ جیسے ہی خشک ہاتھ اس میں پڑتا ہے تو وہ چیز مستعمل ہو جاتی ہے، وضو غسل پینے کے قابل نہیں رہتی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ خصوصاً ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو بھی یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو راوی کے کنارے رہتے ہیں یا پھر ہمارے دامان میں ہیں، تو یہ خشک ہاتھ لسی میں مار دیتے ہیں رڑکتے وقت، یا پھر پانی میں مار دیتے ہیں، یا لوٹا بھرا ہے تو انگلی چیک کرتے وقت انگلی اس میں مار دیتے ہیں بھی کیا گرم ہے یا نہیں ہے، تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، وہ وضو کے قابل ہی نہیں رہتا اور غسل کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس شخص کے جسم کا کوئی حصہ بغیر دھویا ہوا ہو، پانی کے ساتھ ٹچ ہو گیا، پانی کے ساتھ جناب جی مل گیا، یا پانی کو چھو گیا، پھر بھی وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ جیسا جو دھلا ہوا ہے، اگر وہ پانی کے ساتھ مس ہو گیا تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے، بغیر دھویا ہوا نہ ہو، یعنی خشک ہاتھ نہ ہو، بس اتنی بات ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے، ہاتھ ہے دھلا ہوا، مگر پھر دھونے کی نیت سے پانی میں ڈالا ہے، دھونے کی نیت سے پانی میں ڈالا ہے، ثواب کا کام ہو، جس طرح کہ کھانا کھانے لگا تھا، کھانے کے لیے ہاتھ پانی میں ڈبو دیا تاکہ ہاتھ دھل جائیں، یا پھر وضو کے لیے پانی میں ڈال دیا، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، یعنی وضو کے کام کا نہیں رہا یہ پانی۔ اور ایسے پانی کو پینا بھی مکروہ ہے،
کہ جس پانی کے اندر خشک ہاتھ چلا جائے اس پانی کو پینا بھی مکروہ ہے، پینا بھی نہیں چاہیے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، اس سے ضرورت تھی، ضرورت کیوں تھی کہ نہانے لگا تھا، بڑے برتن میں پانی تھا، مثال کے طور پر بڑا سا ٹپ بھرا ہوا تھا یا پھر بڑی بالٹی بھری ہوئی تھی کہ جس کو یہ جھکا نہیں سکتا تھا، یعنی اتنی بالٹی بھری ہوئی تھی، یا بڑی بالٹی تھی یا بڑا ٹپ تھا کہ جس کو یہ جھکا نہیں سکتا تھا، ایک سائڈ پر جھکا لیتا، ہاتھ دھو لیتا، جھکا نہیں سکتا۔ اور کوئی چھوٹا برتن بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ چھوٹا برتن اس میں ڈبو کر جناب جی پانی استعمال کرے۔ اب اس کے لیے صورت یہ ہے کہ یہ شخص ضرورتاً ہاتھ انگلیاں بند کر کے اسے ملا کر اس میں پانی ڈالے، اس سے پانی تھوڑا سا نکال کر دوسرے ہاتھ کو دھو لے، جب یہ اس کے اوپر پانی آ گیا پھر اس کے ساتھ اس ہاتھ کو دھو لے، اب استعمال کر لے۔ سمجھ آ گئی؟ یا پھر ایسا شخص کے کنواں ہے، مثال کے طور پر کہوٹا کا علاقہ ہے، پنڈی کی پرلی سائڈ پہ، اس طرح کے علاقے ہیں جہاں کنویں سے پانی نکالتے ہیں لوگ ڈول رسی کے ساتھ، ڈول گر گیا ہے یا رسی بھی ساتھ ڈول کے گر گئی ہے، اب جناب جی یہ شخص بغیر اس کنویں کے اندر گھسے یہ نکال تو سکتا نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ کرے گا کہ پاؤں کنویں کے اندر ڈالے، پاؤں سے ڈول کو یا رسی کو پکڑ سکتا ہے تو ایک چیز کو پکڑ کر اٹھا لے، اگر وہ پاؤں اس پانی کے اندر ملے گا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کہ مجبورت آنا ہے، مجبور آنا ہے یہ۔ مگر ان مسائل سے کافی لوگ ناواقف ہوتے ہیں، غور کرنا چاہیے ایسے مسئلوں کے اوپر کہ خاص کر ہمارے علاقے سے جو نہاتے ہیں بالٹی کے اندر تو جان ناپاک ہوتی ہے، غسل جنابت ہوتا ہے نا، تو وہ چھینٹیں جو چلی جاتی ہیں، چھینٹوں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، آگے والا مسئلہ ذرا سمجھیں نا۔ چھینٹیں، چلو میں آپ کو بھی سمجھاتا چلوں کہ نہا رہا ہے، چھینٹیں جا رہی ہیں، قطرے قطرے ہیں، اب دیکھا یہ جائے گا کہ جس پانی کے اندر جا رہی ہیں وہ پانی زیادہ ہے، اگر پانی زیادہ ہے تو پانی مستعمل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، استعمال کرنے کے قابل ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ نہیں؟ جی آگے اسی مسئلے کو میں چھیڑنے لگا تھا کہ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت پانی کے قطرے گرتے ہیں، جسم سے ظاہری بات نہانے لگا ہے، جسم کے پانی کے قطرے اس پانی بالٹی میں جاتے ہیں، لوٹا یا گھڑا ہے اس میں جاتے ہیں، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو وضو اور غسل کے کام کا ہے، اگر اچھا پانی تھوڑا ہے تو وضو اور غسل کے کام کا نہیں ہے، یعنی جتنا پانی اس پانی کے اندر مستعمل گیا ہے، جتنا پانی گیا ہے اس سے وہ پانی زیادہ ہے تو پانی غسل کے قابل ہے، وضو کے بھی قابل ہے، اگر تھوڑا ہے تو پھر وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں ہاتھ پڑ گیا اور یا کسی اور طریقے سے پانی مستعمل ہو گیا ہے، مستعمل کہتے ہیں کہ استعمال شدہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یار یہ پانی جو مستعمل ہو گیا ہے نا یہ کام کے قابل ہو جائے، غسل کے یا وضو کے قابل ہو جائے، طریقہ کار کرتا ہے، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو اچھا پانی ہے نا اس پانی سے زیادہ اچھا پانی اس میں ملا دیا جائے، پانی پاک ہو جائے گا، وہ قابل ہے، استعمال کے قابل ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے پاک پانی ڈالیں، وہ تھوڑا سا بہہ جائے، پانی پاک ہو جائے گا، سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ پانی پاک ہو گیا ہے۔ اسی طرح بہتی ہوئی ہر چیز اپنی جنس کے اندر یا پانی میں ابال لیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی درخت کو نچوڑا، اس سے پانی نکلا ہے، جس طرح کہ درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، ٹالی ہو گئی، ٹالی کی شاخ سے اگر نچوڑا جائے تو ایک پانی نکلتا ہے،
حالانکہ وہ پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جو اگر مرد پی لے تو مرد نامرد ہو جاتا ہے یعنی یہ حکمت والے لوگ بھی لکھتے ہیں، حکیم بھی لکھتے ہیں، حکمت کی کئی کتابوں میں پڑھا کہ ٹالی کی جو اندر پاڑ ہوتی ہے نا درخت کے نیچے، اس پاڑ کے نیچے کوئی بوتل کھڑی کر دی جائے، کچھ دنوں بعد نکالا جائے تو اس بوتل کے اندر پانی ہوگا۔ وہ جو زمین کے اندر پاڑ ہے نا، اس پاڑ کا ایک سرا اس بوتل کے اندر دیا جائے تو بند کر دیا جائے مٹی کے اندر، کچھ دن بعد نکالو گے تو اس جناب جی بوتل کے اندر پانی ہوگا۔ اگر وہ پانی کوئی مرد پی لینا تو مرد نابرد ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کسی درخت کا نچوڑا ہوا پانی ہو تو اس سے بھی وضو جائز نہیں ہے، یا پھر کسی پھل کا پانی نچوڑا ہے تو پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے بھی وضو جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کیلے کو نچوڑا، اس سے پانی نکلا، مالٹے کو نچوڑا جناب علی، یا انگور کو نچوڑا ہے، یا انار کو نچوڑا ہے، یا تربوز کو نچوڑا ہے، اسی طرح گنے کا رس ہو گیا، ان چیزوں سے وضو جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی گرم ملکوں میں، گرم موسم میں، گرم ملکوں میں، گرم موسم، کیونکہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ گرم گرم ہی رہتے ہیں، اور گرم موسم میں ہی سونے اور چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن ہوں، اگر وہ ان برتنوں میں پانی ہے اور برتن وہ دھوپ کے اندر پڑے ہیں تو ان برتنوں سے وضو نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور نہ ہی اس پانی کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی کپڑا اس پانی میں چلا گیا ہے تو کپڑا بھی اپنے بدن کے ساتھ ٹچ نہ ہونے دے جب تک کپڑا ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور اس سے بچنا بہت زیادہ اشد ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسے پانی کو استعمال کریں گے تو برس کا اندیشہ ہے، برس جو ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن کے علاوہ جو اور دھات ہیں وہ اگر دھوپ میں، ہاں اگر سونے چاندی کے برتن دھوپ میں پڑے ہیں اور اس میں پانی پڑا ہے، اگر اس سے وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی ہے، چھوٹے چھوٹے جی ساڑی سرے کی جادن کہ یار ٹوبنے دے وچ پانی کھڑا ہے، ٹوبنے نہیں ہوندے چھوٹے چھوٹے، یا کوئی مانج گاں چلیے تو بارش دا موسم ہے ٹوبنا اندے پیر کھبے ٹوبنا بن گئے، بارش ہے ٹوبنا بھریا کرے، چھوٹے چھوٹے گڑھے جسے کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں اور ان گڑھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست کا پڑنا معلوم نہیں ہے تو اس گڑھوں سے وضو جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کافر کی خبر، کافر آدمی ہے، بے ایمان ہے، وہ کہتا ہے جناب جی یہ پانی پاک ہے، بات اس کی پھر بھی نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ یہ کہے پانی ناپاک ہے، بات پھر بھی اس کی نہیں مانی جائے گی، یعنی کسی حال میں کافر کی تو بات مانی ہی نہیں جائے گی نا، سمجھ آ گئی نا، ہر حال میں وہ پانی پاک رہے گا، یعنی شریعت مطہرہ میں کافر کی بات بالکل ہی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن حیرت ہے ان مسلمانوں کے اوپر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کافر نے انہیں کہا کہ ہم چاند پہ گئے، انہوں نے کہا واقعی چاند گاڑی انہیں بنا لئیے، انہوں نے بادشاہ چاند گاڑی بنا لئیے، وہ تو چاند کسی نے کہا چاند جناب جی انہیں کلونی کٹی، جی واقعی کلونی کٹی ہے یار۔ کسی نے اے بھونک ماری ہے کہ چند جناب جی ایک کیری دا پہاڑ ہے، الو دے پٹھے جی اگر کیری دا پہاڑ ہے تو کیری تھلے کیوں نہیں ڈگ دی؟ گل تو سوچن والی جی اگر تھوڑی والی گل صحیح، کیری دا پہاڑ ہے، کیری دے پہاڑ نو جناب جی سورج روشنی دیندا ہے تو سورج دی روشنی دے نال او کیری دا پہاڑ کچھ راتاں دے وچ چمکدا ہے۔ جی اگر انہوں سورج روشنی نے جیری کیڑی ساڑھے چولہے پئی ہوندی ہے جتا بھا اساں بلے نے، او کیوں نہیں بلدی؟ او کوئی تو چاندی طرح بلنا چاہیے دا ہے، لیکن کیا عقل دی کمی ہے، سوچا نہیں بھئی یار ساڑھا دین کی یاد ہے دے بارے۔ کافر جو گل آکھی او دی گل منی گئی ہے، جناب جی کمال ہے، انہیں گل کر دیتی جی ماما لگدا ہوئے انہاں دا،
خاص کر سکولی طبقہ یہ تو کوئی انے ہو گئے نا کافراں دی گل منن واسطے انتہا درجے دے. حالانکہ ہون تا ایسا نظام بن گئے انہاں دے ذہناں دے وچوں رب بھی نکل گیا. حقیقت گل کردا پیا کہ اے انہاں اسباباں نوں کہنا یار رزق تے کھلوتا انہاں دے وچ تئیں تے آدر پڑھاں گے نہیں تے کھاواں گے کتھوں. گل تے سوچن والی ہوندی بھی یار جیڑے تھوڑے تو پہلا لوگ گزرے نے وہ کتھوں کھاندے سن انہاں کون کھاون والا سی. سکول تے آئے 200 سال تو 1830 عیسوی دی ہسٹری تے پڑھ کے ویکھو 1604 عیسوی دے اندر گلوبل شخص جناب جی یورپ دا انہیں انگلش ایجاد کی تھی 1604 عیسوی دے اندر. 1700 دی کچھ لوگ سکھے نے انگلش. 1830 عیسوی دے اندر یہ انگلش تھوڑی جی اتنی ود گئی کہ کتابی شکل ہی چاہی 1830 عیسوی دے اندر. 1840 عیسوی دے اندر مشینری سکول بنے. بعد ہی پھیلی بھائی جیڑا انگلش جنہیں 1604 عیسوی دے اندر گلوبل شخص نے ایجاد کی تھی تے اس تو پہلا جڑے لوگ سن وہ تے پڑھے نہیں سن تے کھاندے کتھوں سن. ساڈے کول اچھا کھاندے سن دیسی کھاندے سن. ہن ساڈے کول ڈالڈا آ گئی. حقیقت گل ساڈے وڈیرے کہندے نے اساں تے جناب جی دیسی دے اندر سالن بناندے سن. ہن ایک گندم آ گئی تے کھاد خوراک والی آ گئی. ساڈے وڈیرے کہندے نے کہ یار اساں تے کھاد ویکھی کدی نہیں سی. اسی تا ڈنگراں مالاں دا گوبر پاندے سن زبردست گندم جان اگدی سی کوئی فصل نہیں سی. ہاں ہن کھاد والی گندم آ گئی ہے. ہر دوسرے بندے نے شوگر تے کالا یرکان تے کی بیماریاں لگ گئی ہیں. کی یہ کافراں دی گل تے صرف انہاں اعتبار کیتا ہے او دی گل نو منیا ہے. جتنے اللہ فرماندے نا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة ایمان والو غیراں نو اپنا ہمراز نہ بنایا جے. غیراں نو اپنا ہمراز بناؤ گے تھوڑیاں کھاداں خوراکاں دے وچ جناب جی انہاں زہراں ملانیاں نے تے اج ملیاں پیاں نے اور کی ہویا پیا. یہ انہاں دی گل تے جناب جی اعتبار کیتی جاندے نے. تے شریعت دا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کی خبر پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ کہے کہ پانی ناپاک ہے پھر بھی اس پانی سے وضو کر لو نماز ہو جائے گی. اگر وہ کہے پانی پاک ہے اس کو پھر بھی اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے جناب جی اس پانی کو اپنی اصل حالت پر اس سے وضو کرنا جائز ہے. کافر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بھائی یہ جھوٹا ہے انتہا درجے تے جھوٹا ہے. اس کنجر نال تو ود کے کوئی جھوٹا ویکھیا ہی نہیں جاگتے. حقیقت گل کردا پیا. آگے والا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ سبق پھر لمبا ہو جائے گا بجلی کہیں چلی نہ جائے. آگے مسئلہ سمجھیں کہ نابالغ کا بھرا ہوا پانی نابالغ بچہ ہے اس کا بھرا ہوا جو پانی ہے شرعاً یہ اس نابالغ بچے کی ملک ہے. اس نابالغ بچے کا بھرا ہوا پانی سے باپ وضو کر سکتا ہے ماں وضو کر سکتی یا وہ نابالغ بچہ کسی آدمی کا نوکر ہے تو اس کا مالک اس سے وضو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ تیسرے کوئی بندہ وضو کر ہی نہیں سکتا. خصوصاً اگر وہ اجازت دے بھی دے پھر بھی وضو نہیں کر سکتے. اس مسئلہ سے ان استادوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جو مدارس میں جناب جی پڑھاتے ہیں بچوں کو بچے پانی بھر کر لائیں تو استاد اس پانی سے وضو نہیں کر سکتا. خصوصاً تو وہ استادوں کو اس پر نظر کرنی چاہیے بھئی یار بچہ نابالغ ہے وضو پانی بھر کر لایا ہے اس کے بھرے ہوئے پانی سے استاد وضو نہیں کر سکتا. اس کو اس بات پر غور سے سوچنا چاہیے. حالانکہ اب سوچا نہیں جا رہا. مدارس میں کئی ایسے مدارس دیکھیں استاد کہتے او پتر پانی دا لوٹا بھر کے لے میں وضو کراں. استاد جی تھوڑا دا پانی استعمال کرنا گناہ ہے نہیں کر سکتے ناجائز ہے. نابالغ بچے دے بھریا پانی صرف اور صرف ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں یا وہ بچہ کسی دا نوکر ہے تو دا مالک استعمال کر سکتے بس اور کوئی بندہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح نابالغ بچے کا بھرا ہوا پانی بغیر اجازت اس پانی کو استعمال کرنا ہی حرام ہے. جناب علی لو مسئلہ سمجھا کہ نہیں آیا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ سمجھایا کہ نہیں آیا نجاست نے پانی کا مزہ رنگ یا بو بدل دیا ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لانا بھی ناجائز ہے. جناب علی ان کا کھانا
نجاست نے پانی کا رنگ بدل دیا ہے، بو بدل دیا ہے، یا لیکن حرام ہونا جناب جی مزہ بدل دیا نجس ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانا ناجائز ہے۔ حرام ہونا اسی طرح اس پانی کو نجس وہ ہونا پانی جانوروں کو بھی نہیں پلا اس میں سکتے۔ فرق ہے۔ ہمارے مثال ہاں کے تو طور کئی پر ہم نبی نے اکرم ایسے صلی دیکھے اللہ یار علیہ وسلم گندا کی پانی ہے تو حدیث میں جانور چھوڑ دے، جب بھی جانور جو کہ جانور سنن پیتے ہیں، ابو داؤد اللہ میں والے جانور کو بھی نہیں پلا سکتے ہم، کہ مٹی وہ پانی ہے، جانور کو بھی نہیں پلا سکتے بھائی، پاک ہے اور پاک وہ گندا تب پانی بھی ہے، لیکن انسان نہ کا تمہارے کھانا اس پر اپنے حرام استعمال ہے۔ میں آ سکتا ہے، نہ ہی انسان جانور اس کو کھا پلانے نہیں میں سکتا۔ استعمال آ سکتا ہے۔ تکلیف دہ چیز ہے، جانور کو پلائیں گے کھانا انسان کا پاک تو بھی گناہ گار ہے ہوں اور گے، پاک کرنے والی بھی ہے۔ وہ پانی نہیں پلا سکتے جانور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے نا، ہر گاؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک تالاب ہوتا ہے، گندا ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، لیکن لوگ پانی وہاں پہ جانوروں کو پلا رہے ہوتے ہیں، کیوں بھی پلاتے ہو بھائی؟ شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اب ان لوگوں نے ایک سوال کیا، مسئلہ نہیں سمجھ سوال آیا۔ یہ تھا کہ بھائی اگر حقے کا اسی پانی طرح پاک وہی ہے گندا پانی تو پھر پیتے کیوں نہیں ہو؟ کام مجھے میں لا ایسے یہ سکتے سوال ہیں، ہوا مثال تھا کے کہ طور اگر پر حقے کا گارا پانی بنانا پاک ہے، ہے تو پھر لیکن پیتے کیوں بات نہیں؟ یہ ہے کہ وہ جو گارا بابا، بنایا ہے نا، وہ مسجد کی کچھ دیوار چیزیں پر ایسی استعمال نہیں ہو ہوتی ہیں کہ سکتا۔ پاک ہیں لیکن پینے کا مسجد حکم کی استعمال نہیں۔ مثال مسجد کی کے دیوار طور پر ریت استعمال ہے، نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ناک سے ریت ہاں آتی ہے۔ کوئی اور جگہ ہے ریت جہاں پاک ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ رہنا ہے، یا کوئی اور چار تھوک ہے، دیواری یہ مسجد تھوک کے اندر علاوہ جب تک پاک ہے، جگہوں کے پاک علاوہ ہے۔ وہاں پر اگر کیوں نہیں استعمال پیتے اس کو؟ کرنا چاہیں تو اس گارے کو کاٹ سکتے ہیں، بات نہیں لیکن وہ گندا پانی ہیں؟ نہ ہی خود استعمال میں لا افیون سکتے ہیں اور نہ ہی یا جانوروں کو بھنگ پلا ہے۔ سکتے ہیں۔ ان اس کی جو مسئلے پر پتے ہیں، خاص کر غور کرنا چاہیے۔ ان کا ناپاک ہونا ہے تو کسی کی یہاں ذات تک یہ ثابت مسائل کرے۔ تھے، کل سے انشاءاللہ العزیز کنویں کا بیان شروع ہوگا۔ مولا کریم دین متین کی پھر کیوں نہیں سمجھتا ہے۔ پھر